لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فماذا بعد الحق إلا الضلال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے تمام احکامات، پوری کی پوری شریعت، اس کو جب اتارا، اس کو جب نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکامات اپنے اصحاب کو جب بتلا رہے تھے، سکھلا رہے تھے، پریکٹیکل کر کے سمجھا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ اعلان ساتھ ہی کر دیا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء،
کہ اس کتاب کا جب نزول ہم نے کیا، اس کو جب ہم نے بھیجا تو کسی چیز سے کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اگر رب العالمین یہ اعلان اپنی کتاب میں کلام اللہ میں نہ کرتے تو پھر بھی ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے، جس دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ یقیناً ہمیں نجات دلانے والا دین ہے، کیونکہ اس کے پسند کرنے والی ذات رب العالمین ہے، اور وہی ذات ہماری خالق ہے، وہی ہمیں عطا کرنے والی ہے، وہی ہم سے سوال کرنے والی ہے، وہی ہمیں اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتلانے والی ہے، اور وہی اس زندگی کو گزارنے کا سوال کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیوں کیا؟ تاکہ انسانوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی تذکیر ہوتی رہے، اس بات کا ان کو احساس ہوتا رہے کہ ہم رب العالمین کی طرف سے پیدا جب کیے گئے ہیں تو واپس لوٹ کر اس کی طرف ہی جانا ہے۔ آنے اور جانے کا جو درمیانی راستہ ہے، یہ جو مدت ہے، یہ جو مہلت ہمارے رب نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اس مہلت میں کیا گیا ہر عمل، ہر کام، ہر بات وہ رب العالمین کی اطاعت میں رہنی چاہیے، اس سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ جس کام سے مجھے روکا گیا ہے اس سے میں نے منع ہونا ہی ہونا ہے، جس کام کے کرنے کا مجھے کہا گیا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ یہ پیریڈ، یہ مہلت، یہ مدت اللہ نے سب کو مختلف عطا کر رکھی ہے۔ پچھلی جو قومیں گزر چکیں ان کی مدت بڑی لمبی ہوتی تھی، 900 سال، 1000 سال، اس سے بھی بڑے، اور اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی تشبیہ کھجور کے درخت کی طرح دی ہے۔ آج ہم کھجور کا درخت جو ہمارے ہاں اس زمانے میں پایا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہو تو ہمیں گردن اٹھانی پڑتی ہے، سر اوپر کرنا پڑتا ہے، وہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قوم پر جب اپنا عذاب نازل کیا تو ان کی مثال بھی پھر یہی دی کہ ان کی طاقت، ان کے قد، وہ ان کے کام نہ آ سکے، وہ تمام کے تمام بچھ گئے، لٹا دیے گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بازوؤں میں، ان کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ طاقت رکھی تھی کہ وہ پہاڑ کو، پتھر کو اپنے ہاتھ سے کشید لیا کرتے تھے، اس کو کورید لیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر العلا کی بستی میں جایا جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے تیزی سے گزرا کرتے تھے، اس کا سبب یہ بیان کیا کہ یہاں قوم جو رہا کرتی تھی، اللہ کی بغاوت کرنے والی قوم تھی، اونٹنی کے پاؤں کاٹے جو اللہ کی نشانی تھی، اللہ کی نافرمانی جب انہوں نے کی تو اس مقام پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں ٹھہرا نہیں جاتا، وہاں رکا نہیں جاتا، بلکہ تیزی سے گزرا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے، اس جگہ سے تیزی سے گزرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ یہاں جو قوم تھی اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور وہ قوم ہزاروں سال پہلے کی گزر چکی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ، اور وہ قوم اس زمانے سے بھی قبل کی ہے، لیکن پہاڑوں پر آج بھی ان کے بنائے ہوئے نقش موجود ہیں۔ انہوں نے جو اپنے گھر بنا رکھے تھے وہ پہاڑ کو اس طریقے سے کاٹا تھا کہ ایک سٹوری نیچے ہے، دوسری اوپر ہے، اور 7 سیڑھیاں بھی چڑھ رہی۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہماری عقل تصور ہی نہیں کر سکتی کہ یہ ہاتھ سے انہوں نے بنایا ہوا۔ تھوڑے بہت نقش و نگار ہم بھی تختیوں پر لگا لیتے ہیں، سنگ مرمر کی
اگر کہیں پلیٹ لگانی ہو، نیم پلیٹ بنانی ہو، قبر پر لگانے کے لیے ہو، اگرچہ شریعت نے منع کر رکھا ہے لیکن ہم وہ گھڑ لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں اوزار استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن وہ قوم اتنی طاقتور قوم تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان پر نقش بنایا کرتی تھی، لیکن وہ قوم بھی نہ رہی۔ ان کے قد کھجور کے درختوں کی مانند تھے، اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پہاڑ پہ، پتھر پہ نقش بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی بغاوت انہوں نے کی، اللہ کی نافرمانی جب انہوں نے کی، اللہ نے جو شریعت ان کے لیے ان کے نبی پر نازل کی تھی اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کا رد کر دیا، اس کو ماننے سے منع کر دیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر سخت پکڑ کی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعا موجود ہے یہ کہ اللہ میری قوم پر فوراً عذاب نہ دینا، میری قوم کے گناہ کو فوراً پکڑنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے دعا کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال، ہم ان پر اپنا دھیان نہیں کرتے، اپنی توجہ اس طرف نہیں لے کر جاتے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، یہ میرے رب نے آنے اور جانے کے درمیانی جو مجھے وقفہ عطا کر رکھا ہے، یہ جو مہلت عطا کر رکھی ہے، اس مہلت سے میں نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، اس کو میں نے اپنے لیے کس طرح نجات والا بنانا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ شریعت آ گئی، اللہ کا حکم جب نازل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب مکمل ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جب بتلا دیا، یہ حق ہے، اس حق کے آنے کے بعد، اس حق کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی عمل ہوگا الا الضلال، وہ گمراہی والا عمل ہوگا، وہ تباہی والا عمل ہوگا، وہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر بندہ اگر یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ہے تو نیکی کا کام، ہے تو خیر کا کام، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام، لیکن اگر شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی، یا شریعت اسلامیہ اس پر خاموش ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، پھر بھی ہم اس کو اپنی طرف سے باعث اجر و ثواب سمجھ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادات کے اندر اصول سمجھ لیجئے، عبادات کے اندر عبادت کرنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل چاہیے ہوتا ہے، آپ کا فرمان چاہیے ہوتا ہے، اللہ کا حکم چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر معاملات ہوں تو وہاں رکنے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیجئے، سمجھ لیجئے اس کو کہ جب بھی ثواب کمانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا میں اللہ کے اس فرمان کے اندر تو نہیں آ رہا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ اس حق کے اتر جانے کے بعد اگر اس کے اندر مجھے یہ عمل نہیں مل رہا تو میں الا الضلال، اس کے اندر تو نہیں جا رہا، میں گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ گمان تو نہیں رکھ رہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ شریعت مکمل نہیں پہنچائی، اللہ کا پیغام مکمل نہیں پہنچایا، یا اللہ رب العالمین نے یہ اجر کا، یہ ثواب کا جو کام تھا جو میری عقل سمجھ رہی ہے یہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ کیا میں اپنے عمل سے یہ ثبوت تو مہیا نہیں کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی ذات یہ حکم دینے سے، یہ ثواب کمانے سے یہ مجھے بتانا بھول گئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں، کب، کس وقت، جب ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی نیکی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ فماذا بعد الحق، جب اس حق کے آ جانے کے بعد جو اللہ نے کتاب اللہ اور سنت کے اندر اتار دیا، اس کے بعد جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں الا الضلال میں لے جاتا ہے، ہمیں گمراہی میں لے جاتا ہے، پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم تجاوز کر رہے ہوتے ہیں۔
اور پھر اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو بھی بھول رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ اس کتاب کو جب بھیجا گیا ہے، اس کو جب اتارا گیا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی، تمہیں زندگی گزارنے کا ہر اصول بتایا گیا، ہر طریقہ سمجھایا گیا، جس چیز کی تمہیں ضرورت پیش آنی تھی وہ اللہ نے شریعت کے اندر رکھ دی ہے۔ ہاں سمجھنا آنا، ملنا نہیں، یا ایک مسئلہ ہے وہ زندگی کے اندر سامنے آ گیا ہے تو شاید بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا حل شریعت مجھے نہیں بتلا رہی، یہ میری عقل کی کمی تو ہو سکتی ہے، میرے فہم کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، میری سمجھ میں نقص تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل میرے لیے موجود نہ ہو، کیونکہ رب العالمین نے ہی اس کو اتارا ہے، رب العالمین نے ہی میری تخلیق کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ مجھے دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ہی یہ تمام تر چیزیں بنائی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں اور وہ ذات عالم الغیب ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کے پاس زمین و آسمان کا غیب موجود ہے، میں اپنے بارے میں تو نہیں جانتا کہ اس خطبہ جمعہ کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یا یہ خطبہ جمعہ میں نے مکمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے مکمل سننا ہے یا نہیں سننا، لیکن رب العالمین کو پتا ہے کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، اگلے دن کیا کرنا ہے۔ اس سب کے باوجود کیا کوئی چیز اللہ رب العالمین نے اس طرح کی چھوڑنا تھی کہ وہ میری ضرورت ہوتی، میرے کام آنے والی ہوتی، میری وہ مشکل ہوتی اور وہ شریعت کے اندر موجود نہ ہوتی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، اس چیز کی بالکل گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام ہمارے لیے پسند کیا، اس کا انتخاب کیا، تو پھر اس کا ہمیں پابند بنا دیا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العالمین یہاں اعلان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً یہ کہہ رہا ہے، قل کہہ دو، ان کو بتلا دو، اطلاع دے دو، اعلان کر دو، خبر دے دو کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، فاتبعونی، پھر اللہ کی اتباع کر لو، اللہ کے رسول کی اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، اس کی اطاعت کر لو، اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ، اپنی زندگی کا کوئی نقطہ، کوئی بات اس شریعت سے باہر نہ جانے دینا، بلکہ اس کے دائرے کے اندر ہی رکھنا۔ جب اس دائرے کے اندر رکھو گے تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں انعام سے نوازا ہے، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور جب بندے کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت میسر آ جائے، تو پھر دنیا اور آخرت کے غم اس سے ہٹا لیے جاتے ہیں، اس کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ہاں بندہ سوچتا ہے، سوال آ سکتا ہے اس کے ذہن میں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے راضی شدہ آدمی تھے، انسان تھے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان سے محبت کرنے والا تھا، اللہ نے ان پر اپنا پیغام اتارا تھا، وحی اتاری تھی، اس کے باوجود اتنی مشقت والی زندگی گزاری۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، سخت پریشانیوں کا سامنا رہا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا میری اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا، تو پھر یہ غم، یہ پریشانیاں کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حل ہمیں بتایا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے بندے کو چیک کرتے ہیں، اس کا امتحان ہے، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ امتحان ہے، اختبار ہے، ابتلا ہے، اس سے ہم نے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو یہ ثبوت کے ساتھ اللہ کے پاس لے کر جانا ہے کہ اے اللہ ہم سرخرو ہو گئے، جو تعلیمات الہی ہمیں ملی تھیں، جو تیرا حکم ہمیں ملا تھا،
ہم اس حکم کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر اب تیرے پاس آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر بندے پر، ہر کسی کے لیے یہ چیک کرنا ہے کہ کون صادق ہے، کون جھٹلانے والا ہے، کون جھوٹا ہے، کون امین ہے، کون اس شریعت پر مکمل عمل پیرا ہونے والا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دو کیٹیگری بنا دی ہیں، دو گروہ بنا دے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو من و عن ماننے والا ہے، ان پر ایمان لا کر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سچا ہے۔ سچے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آنے والا ہے، جو شریعت اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے اور اللہ نے جو نازل کی ہے اس پر مکمل عمل پیرا ہے، وہ صدقو، وہ اس کو اپنانے والا ہے، اس کو تھامنے والا ہے، اس کو پکڑنے والا ہے۔ یہ پہلی جماعت میں ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جھٹلاتے ہیں، اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، وہ گروہ بھی سامنے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر پھر گواہ بناتا ہے۔ بے شک اللہ ان سب معاملات کو جانتا ہے، لیکن ہمارے ثبوت کے لیے جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ جواب موجود نہ ہوگا کہ اللہ تیرا یہ حکم مجھ تک نہیں پہنچا، تیرا یہ پیغام مجھ تک نہیں پہنچا۔ اللہ رب العالمین گواہ لے آئے گا کہ یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ میرا پیغام اس وقت، اس دن، اس لمحے، یہ کام تو کر رہا تھا، اس وقت تجھ تک یہ میری بات پہنچی، میرا پیغام پہنچا، لیکن تو نے ایمان نہیں لیا، لیکن تو نے اس پر صداقت کا اظہار نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو گویا تو نے اس کو سچا نہیں مانا۔ یہ بات عمل سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہم پر گواہی دے رہا ہوتا ہے، ہم پر ثبوت جمع کر رہا ہوتا ہے، تاکہ انسان کی فطرت ہے اگر اس کو کسی چیز کا سامنا ہو اور وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو تو فوراً وہ جھٹلا دیتا ہے، فوراً انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ کام ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کے حامی بندے نے یہی کرنا ہے، اور اللہ نے اس کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ سامنے لے آئے گا، ہر ثبوت کو سامنے لے آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ کاف کے اندر یہ بھی اعلان کر دیا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اللہ رب العالمین جب ترازو قائم کرے گا، ہر بندے کے ساتھ شہید، اس کا گواہ موجود ہوگا، اس پر شہادت دینے والا موجود ہوگا۔ اگر زبان گواہی سچ نہیں بولے گی، زبان انکار کرے گی عمل کا، اللہ رب العالمین زبان کو روک دے گا، اس پر مہر لگا دے گا، وہ بات نہیں کر سکے گی۔ یہ اعضاء بولیں گے، یہ ہاتھوں کو اللہ زبان دے گا، جسم کے اعضاء کو اللہ زبان دے گا۔ وہ کوئی بھی عضو ہو سکتا ہے، پاؤں ہو سکتے ہیں، وہ بات کریں گے، وہ گفتگو کریں گے، ہمارے خلاف اللہ کو گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین یہ ان قدموں سے میں آج گواہی دے رہا ہوں، یہ قدم اس کے ہیں، لیکن یہ فلاں جگہ چل کر برائی کرنے کے لیے گیا تھا، تیرے راستے سے ہٹ کر فلاں جگہ یہ گیا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، اس نے یہ گمراہی والا عمل ہاتھوں سے کیا تھا، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا ہم پر گواہ بنا لے گا۔ اس گواہی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اس جماعت کے اندر لے کر آنا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ ہم ان کے بارے میں جان لیں گے، اور تم بھی ان کے بارے میں جان لو جو ایمان لے کر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے اندر اپنا شمار رکھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ہم انسان، ہم اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغام کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنی سوچ کو اس طرف نہیں لے کر جاتے، اور طرح طرح کی بدعات کے اندر، طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر ہم اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو ہم مصروف کر لیتے ہیں۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شریعت ہم تک مکمل پہنچا دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر اعلان بھی کر دیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں کوئی کوتاہی نہیں رکھی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو گواہ بنایا تھا
کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا کہ اللہ بلغتا، آپ نے پہنچا دیا، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کے بعد حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ جس طرح کا پیغام اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ مکمل آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر توقف نہیں کیا بلکہ کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، یہ میری گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک مکمل پہنچا دیا ہے، اب تو بھی اس بات کا گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا ہے۔ اور جس پر اللہ گواہ بن جائے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ماہ شعبان کے حوالے سے ہمیں یہ خرافات نہیں ملتی، یہ بدعات جو ہم 15 شعبان کے حوالے سے کرتے ہیں ان کا تصور موجود نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کی عبادت کا تصور نہیں ہے، اس دن کے روزے کا تصور نہیں ہے، چراغاں کا تصور نہیں ہے، اس دن کی کوئی خاص نماز کا تصور نہیں ہے، اس دن کسی خاص کھانے کا تصور نہیں ہے، نئے لباس کا تصور نہیں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم معاشرے کے اندر دین کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ سے زیادہ حریص کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ شریعت کی پابندی کرنے والے تھے، لیکن ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث سے اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ آج 12 شعبان ہے، چند دن 3 دن بعد ہم نے چراغاں بھی کرنے ہیں، پٹاخے بھی چلانے ہیں، نیا لباس بھی پہننا ہے، اس رات کی عبادت بھی کرنی ہے، اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور ان تمام تر چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھ کر کرنا ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں کر کے ہی نہیں بتلایا، آپ نے ہمیں اس کا حکم ہی نہیں دیا، صحابہ نے ایسا عمل ہی نہیں کیا۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے ضرور رکھے اور اس کے ساتھ کسی دن کا تعین نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قطعاً اعلان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات دنیاوی آسمان پر نازل ہوتا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کے بارے میں یہ وضاحت سے بتلایا کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، اور جمعرات کا روزہ اس لیے کہ اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ہر ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جو شریعت ہے ہم اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، اور ایام 20 کیا ہے؟ ہر چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15، یہ 3 دن کے روزے ایام 20 کہلاتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں۔ جو شریعت ہے، جو سنت ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو ہم سستی میں پڑے ہوئے، جو شریعت ہی نہیں ہے اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے درزی کو چھوڑ دیا، میں نے کہا بھائی 1.5 ہفتہ ہو گیا، دے دو۔ کہتا شیخ صاحب تھوڑے دن رک جائیں، ابھی رش ہے 15 شعبان کے کپڑوں کا، بعد میں دے دیتا ہوں۔ حیران، میرے لیے یہ واللہ حیران کن بات تھی۔ میں نے کہا یہ دن کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار تو نہیں ہے جو خوشی انہوں نے منانی ہے، لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہم نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو 2 عید کے دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن مسلمانوں کے تہواروں کے دن دیے ہیں، ہم نے تیسرا بنا لیا ربیع الاول کا، چوتھا بنا لیا شعبان کا، اور اس رات کے ساتھ مختلف چیزیں منسوب کر دی۔ یعنی کہ اپنے عمل سے ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اس دن کا عمل ہمیں نہیں بتلایا، یہ عمل موجود ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ الا الضلال کے اندر ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے جو کر رہے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وہ آیت قرآن مجید کے بارے میں ہے، اس کی وضاحت، اس آیت کی تفسیر دوسری سورت کے اندر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کر دی ہے کہ وہ آیت، وہ رات
جو لیلہ یہاں مراد ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ وہ رمضان میں ہے، شعبان کے اندر نہیں ہے۔ پھر اس طرح ایک اور چیز ہم نے منسوب کر رکھی ہے کہ اس دن حلوہ ضروری کھانا ہے، کیونکہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے پھر حلوہ کھایا تھا۔ سیدنا حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی نسبت سے ہم نے یہ بنا لیا۔ پھر نہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ فقہا نے کیا، ہم نے کہاں سے لے لیا؟ اور پھر غزوہ احد میں اگر اس کی ہم تاریخی پہلو سے جانچ کریں، اس کی تحقیق کریں، تو وہ شعبان کا مہینہ نہیں تھا، وہ شوال کا مہینہ تھا، اور شوال میں یہ شعبان کی رات نہیں ہے۔ اس چیز کا فرق کرنا ہے، اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف آئیں گے، جب ہم اللہ کے نازل کیے ہوئے کی طرف آئیں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرف آئیں گے، جب ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کا پجاری بنا لیں گے، رسم و رواج میں اپنے آپ کو الجھا لیں گے، پھر ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جہاں کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ نے تو یہ ہمیں بتلا دیا کہ اس کے نزول کے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی گئی۔ میں ان عبادات کو اپنا کر، ان من گھڑت چیزوں کو اپنا کر، ان کو دین سمجھ کر میں اللہ کو اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہوتا ہوں، اللہ تو نے تو نازل نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں، شاید تو ناعوذ باللہ بھول گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات قطعاً نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال کے بارے میں یہ کہہ دیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ او بھائی ایسا کوئی سودا کوئی نہیں خریدتا، ایسی تجارت کوئی عقل مند نہیں کرتا کہ اس کا بدلہ اسے نہ ملے۔ وہ کوئی چیز خرید رہا ہے لیکن بے مقصد ہے، کوئی عمل ایسا کر رہا ہے، ایسی محنت وہ کر رہا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے تمام اعمال کے بارے میں کہہ دیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کو جلا دیا جائے گا، ان کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن جب ترازو اللہ کا قائم ہوگا، جب بندے کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے، تو پھر یہ جو عبادات اس نے اس طرح کی کر رکھی ہوں گی جن کا شریعت کے اندر تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر میرا یہ روزہ رکھنا، پھر یہ میری عبادت کرنا، یہ میرا خرچ کرنا، یہ تمام کا تمام تو تباہ ہو گیا، یہ اڑا دیا جائے گا، اس کا وزن ہی کوئی نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کا میرے اعمال میں وزن نہیں ہوگا تو پھر عقل مند آدمی یہ سوچتا ہے میں یہ عمل ہی کیوں کرتا ہوں؟ جو کرنے والا عمل ہے وہ ضرور کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، ضرور رکھیے۔ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، ضرور رکھیے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، ضرور رکھیے۔ اور عرب کے ہاں جمع سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو وہ کثرت بولتے ہیں، کثیر بولتے ہیں، اس کے تعداد نہیں بولتے۔ اور نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ یہ بھی ذکر کرتی ہیں، یہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھتے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، کمزوری نہ رہے، رمضان کی عبادات میں اچھی طرح طاقت آ جائے، تر و تازگی ہو جائے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز استقبال رمضان کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے، یا اس بنیاد پر روزہ رکھا جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کی پہلی تاریخ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے شک والا کام کرنے سے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ اگر یہ شک موجود ہے کہ آج چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک کی بنیاد پر نہ روزہ رکھا جائے گا نہ افطار کیا جائے گا۔ یقینی عبادات کے اندر یقین ضروری ہے، اس یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ ہاں یہ شریعت کے اندر موجود ہے اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوگا۔ میں یہ عمل یقین کے ساتھ کروں کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ شک کی بنیاد اس پر عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر رہتے ہوئے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ہم اپنے اللہ کی، اپنے خالق کے، مالک کی اتباع کر کے اس سے اپنی محبت کو لے لیں۔ اللہ رب العالمین صرف اس رات آسمانی دنیا پر نہیں، دنیاوی آسمان نزول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہر رات آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں يُنَزِّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اللہ رب العالمین ہر رات
یہ جو ہم آسمان دیکھتے ہیں، یہ جو دنیاوی آسمان ہے، 7 آسمانوں میں سے 7واں آخری یہ پہلا، یہاں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر لے، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کر لے، کون ہے جو میں اس کو اپنی رحمت دے دوں، کون ہے جو مجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف 15 شعبان کی رات کو ہی نہیں نزول فرماتا، بلکہ ہر رات نزول فرماتا ہے، اور یہ 15 رات کی خاصیت کے ساتھ یہ جو ہم فکس کر دیتے ہیں، اس کا مطلب باقی سارا سال ہم اس بات سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کی راتوں کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، ہم پھر اس کو کیوں ایک رات میں لے کر آتے ہیں؟ یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر تبدیلی کرنے والے ہم بن جاتے ہیں۔ شاید اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم توجہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں شریعت کے نام پر، اس کے اندر اگر رد و بدل کرتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ شریعت میں نقص تھا، اب یہ میں نے پورا کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، اپنے اعمال کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اگر وہ عمل بندے نے کیا، امتی نے اگر کیا، تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہی اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے اور سکھائے ہیں۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔